السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے بنی قریش سے بنی ہاشم کو چنا گیا۔ ہاشم بن عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ہاشم کا مطلب ہے روٹیاں چورا کرنے والا۔ آپ مکہ کے سردار تھے، نہایت ذہین، مشہور تاجر، دولت مند، عزت دار، رحم دل، غریب پرور اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، جاذب نظر تھے، مہمان نواز، اور حاجیوں کے لیے آپ کا دسترخوان ہمیشہ بچھا رہتا تھا۔ آپ ملک شام اور یمن میں تجارتی قافلے بھیجتے۔ آپ نے شام اور یمن دونوں ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے اور سال میں 2 دفعہ تجارتی قافلے روانہ کرنے کا انتظام کیا۔ اس سے قبل سال میں صرف 1 دفعہ ہی تجارتی قافلے مکہ سے ملک شام اور یمن جاتے تھے۔ آپ نے مختلف قبیلوں سے معاہدے کیے تاکہ راستے محفوظ ہو سکیں۔ قحط کی وجہ سے مکہ میں راشن ختم ہو گیا۔ آپ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے خشک روٹیاں اور اناج لائے۔ آپ اونٹ ذبح کرواتے اور اونٹ کے گوشت کے شوربے میں روٹیوں کے ٹکڑے ڈال ڈال کر حاجیوں کو اور دوسرے لوگوں کو کھلاتے۔ عبد المطلب بن ہاشم، آپ کو شیبہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام شیبہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے چند بال سفید تھے، تو شیبہ کا مطلب ہے سفید بالوں والا۔ آپ یثرب میں پیدا ہوئے۔ المطلب بن ہاشم کی شادی بنی خزرج کے ایک خاندان کے ایک قبیلے بنی نجار کی ایک خاتون حضرت سلمہ سے ہوئی۔ حضرت سلمہ یثرب کی رہنے والی تھی اور آپ کاروبار کرتی تھی۔ حضرت سلمہ کی شادی ہاشم سے ہوئی تو حضرت سلمہ نے کاروبار کو جاری رکھنے اور یثرب میں رہنے کی شرط پر شادی کی، جسے ہاشم نے قبول کر لیا۔ تو ہاشم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ہاشم کی اولاد میں سے صرف عبد المطلب کی اولاد باقی رہی۔ عبد شمس یمن اور شام میں کاروبار کرتے تھے، نوفل عراق میں تجارت کرتے تھے اور مطلب قبیلے کے سردار تھے۔ تو شیبہ اور ان کی والدہ حضرت سلمہ یثرب میں ہی مقیم رہے۔ تو ایک دفعہ حسان بن ثابت کے والد کسی کام سے یثرب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جاذب نظر حسین و جمیل بچہ تیر اندازی کر رہا ہے اور تیر اندازی کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں۔ تو حسان بن ثابت کے والد نے واپس آ کر حضرت مطلب کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے بھتیجے کو واپس مکہ لائے۔ تو حضرت مطلب حضرت سلمہ کے پاس گئے اور ان کو واپس مکہ آنے کی درخواست کی، لیکن حضرت سلمہ خود تو نہ آئیں اور شیبہ کو حضرت مطلب کے ساتھ بھیج دیا۔ جب شیبہ حضرت مطلب کے ساتھ واپس مکہ آئے تو لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ یہ میرا عبد ہے۔ تو اس طرح شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ تو ادھر مکہ میں بنی جرہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وعدے پر قائم نہ رہے اور انہوں نے زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چھین لیا اور چشمہ زمزم پر قبضہ کر لیا۔ بنی جرہم کی مکہ میں آب زمزم پر تقریباً 450 سال تک
حکومت رہی۔ اسی دوران انہوں نے حاجیوں پر اور دوسرے لوگوں پر زیادتیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو جب زیادتیوں کا یہ سلسلہ حد سے بڑھا تو اللہ نے ان سے حکومت چھیننے کے انتظامات کیے۔ عبد المطلب سے 500 سال پہلے بنی اسماعیل، بنی جرہم اور بنی خزاعہ درمیان لڑائی ہوئی۔ تو بنی جرہم کا سردار عمر بن حارث جرہمی تھا۔ جب بنی جرہم کو شکست نظر آئی تو انہوں نے قیمتی نوادرات جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن میں 2 ہرن جو سونے کے بنے ہوئے تھے اور قیمتی تلواریں چشمہ زمزم میں ڈال دیں تاکہ فاتح قبیلے ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور چشمہ زمزم کو بند کر دیا۔ اسی دوران وقت گزرتا گیا تو مکہ میں بسنے والوں کی 40 نسلیں گزر گئیں، تو زمزم ان کی یاد سے ہی مٹ گیا۔ عبد المطلب کو 4 راتیں متواتر خواب آتا رہا کہ خانہ کعبہ کے صحن میں جہاں کالا کوا بیٹھا ہوگا اور چونچے مار رہا ہوگا، اور ساتھ ہی چیونٹیوں کا ایک بل ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے ایک کنواں ہے جو نہ صرف تمہارے پانی پینے کے لیے ہے بلکہ تمہاری اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ اگلی صبح عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر وہاں پہنچے۔ اس وقت تک عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا، تو لوگوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ خانہ کعبہ کے ذہن میں کیسے ایک چشمہ نکل سکتا ہے؟ تو کسی نے بھی حضرت عبد المطلب کا ساتھ نہ دیا، تو آپ نے اللہ سے 10 بیٹوں کی دعا کی۔ آپ نے کھدائی کا کام شروع کیا تو مکہ کے لوگ آپ کے سخت خلاف ہو گئے۔ انہوں نے عبد المطلب کے اس اقدام کو بیت اللہ کی حرمتی قرار دیا، لیکن عبد المطلب موٹیویٹ رہے اور کسی کی پرواہ نہ کی۔ آخرکار کامیابی آپ کے قدم چومنے پر مجبور ہو گئی۔ جب یہ کنواں ظاہر ہو گیا تو اب لڑائی شروع ہو گئی۔ دوسرے قبائل نے حق جتایا کہ اس کنویں پر ہمارا بھی حق ہے۔ لڑائی سے بچنے کے لیے قبیلہ بنی سعد کی ایک کاہنہ کو ثالث بنایا گیا۔ وہ ملک شام کی سرحد کے قریب رہتی تھیں۔ یہ بہت لمبا اور صبر آزما سفر تھا۔ 20 لوگ حضرت عبد المطلب کے ساتھ تھے اور 20 لوگ دوسرے قبیلوں کے ساتھ تھے۔ عبد المطلب کے ساتھیوں کا پانی کا ذخیرہ راستے میں ختم ہو گیا۔ دوسرے فریق نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑی ہی پریشان کن صورتحال بن گئی۔ کچھ دیر بعد دوسرے فریق کا ذخیرہ بھی ختم ہو گیا۔ عبد المطلب کے اونٹ کے پاؤں کے نیچے اچانک پانی کا ایک چشمہ نکل آیا۔ سب حیران رہ گئے۔ عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ سیر ہو کر پانی پیو اور مشکیزیں بھی بھر لو۔ دوسرے فریق کو بھی پانی پینے اور ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اب جب آگے جانے لگے تو دوسرے فریق نے کہا کہ اب آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس صحرا میں اگر تمہارے اونٹ کے پہاڑ کے نیچے سے چشمہ نکل سکتا ہے تو اس چشمے پر بھی تمہارا حق ہے۔ واپس آنے پر حضرت عبد المطلب نے چشمہ زمزم کی مزید کھدائی کی تو اس میں سے قیمتی نوادرات، جن میں قیمتی تلواریں اور سونے کے بنے ہوئے ہرن نکلے۔ اب اس پر جھگڑا شروع ہو گیا
تو اس وقت کے رواج کے مطابق فال نکالی گئی۔ جب فال نکالی گئی تو سونے کے ہرن وہ خانہ کعبہ کے حصے میں آئے اور قیمتی نوادرات عبد المطلب کے حصے میں آئے اور دوسرے قبیلوں کے فال خالی نکلے۔ حضرت عبد المطلب نے سونے کے ہرن پگھلا کر پہلی دفعہ خانہ کعبہ کا دروازہ سونے سے بنایا۔ حضرت عبد المطلب دراز قد، خوبصورت اور ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ آپ رمضان شریف میں غار حرا میں عبادت کرتے۔ آپ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کے نہایت خلاف تھے، چور کے ہاتھ کاٹ دیتے تھے، رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ چشمہ زمزم کی کھدائی کے دوران آپ نے 10 بیٹوں کی دعا کی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔